ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عوام نے انتشاری سیاست کو مسترد کر دیا، ہم جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے، سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ سیاسی افراتفری میں ملک و قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا، سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو، یہ اصل کامیابی ہوگی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بانی PTI کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا۔ اخبار کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے بانی PTI نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے تھے۔ بانی PTI اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی اور اسرائیلی اخبار میں بانی PTI کی حمایت میں آرٹیکل چھپ گیا۔ یروشلم پوسٹ میں لکھے گئے آرٹیکل میں کہا گیا کہ بانی PTI اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے تھے، وہ اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ بانی PTI نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان دیے، مگر اندر خانے وہ تل ابیب کے حامی اور فوج مخالف ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اسرائیل سے تعلقات کے اشارے دیے۔ آرٹیکل میں کہا گیا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے سے روک رکھا ہے۔ حالیہ انتخابات میں PTI کی کامیابی پاکستان اسرائیل تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو ہٹانا ہوگا۔ ایسے میں بانی PTI کا کردار کلیدی ہوگا، جو عوامی رائے اور فوجی پالیسی تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زبانی سنا کہ بانی PTI اسرائیلی لابی کا ایجنٹ ہے، اب ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل پر رد عمل، بولے اب کوئی پاکستانی بھول نہیں سکتا کہ بانی PTI پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ بانی PTI کی پشت پر موجود صہیونی قوتیں پاکستان کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے، اور اس بات کو مان لیا۔ یہ جو ثبوت اب سامنے آ گئے ہیں، آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں، ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے کلا کریں۔ وہ شخص جس کی پشت کے اوپر زائنسٹ لابیز پاکستان کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا رہی ہیں، یہ کھیل پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ کشمیر اور فلسطین ہمارے دو ایسے موقف ہیں جن پر قائد اعظم پاکستانی قوم کو کھڑا کر کے گئے۔ قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کے ان بنیادی مفادات کے ساتھ کھیلے۔ بانی PTI کو ہمیشہ گولڈ اسمتھ کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل کے بعد جو اسرائیل سے نفرت کرتا وہ بانی PTI سے بھی نفرت کرے گا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں بانی PTI سے متعلق یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں۔ لندن میئر کے الیکشن میں بھی بانی PTI نے اسرائیلی امیدوار کی مہم چلائی تھی۔ ایک اسرائیلی نے کہا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ اسرائیل جو مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں کر رہا ہے۔ لندن میں میئر کی الیکشن ہوئی، اس لندن کی میئر کی الیکشن میں ایک طرف صادق خان پاکستان نجات تھا، سامنے زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلی لابی کے شخص جو ہے وہ مقابلے میں تھا۔ عمران خان صاحب یہاں پہ خاص طور پہ وہاں گئے، انہوں نے نہ صرف اس کی الیکشن کی کیمپین کی اور انہوں نے اس کی فنڈ ریزنگ بھی کی۔ عمران خان کی گرفتاری پہ اسرائیلی ایک ان کے آفیشل نے ایک کسی کانفرنس میں کہا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے، جس نے وائلیشن لفظ کی دھجیاں اڑا دی ہیں، جس نے فلسطین میں معصوم لوگوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا ہے، وہ ملک جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کی ہمدردیاں اکٹھی کی جائیں عمران خان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، آڈینس کے لیے۔ ظاہر ہے جو اسرائیل کے لیے نفرت ہے وہ عمران خان سے بھی نفرت کرے گا اس آرٹیکل کے بعد۔ بانی PTI پلانٹڈ اسرائیلی ایجنٹ ہے، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی عرصے سے کہہ رہے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسرائیلی اخبار نے لکھا بانی PTI آ گیا تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ 2020 میں زلفی بخاری نے برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ کیا، مختلف صحافیوں کو بانی PTI نے اسرائیل کے دورے پر بھیجا۔
علی امین گنڈاپور سے تو ان کے گھر والے نہیں ملتے، افغان کیا ملیں گے؟ عمران خان ایک اسرائیلی سپانسرڈ فتنہ اور کارڈ ہے جو پاکستان کے اندر پلانٹ کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، جماعت اسلامی بتا رہی تھی اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر حکومت جو ہے وہ بدل دی جائے تو پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے چانسز ہیں۔ 2020 میں زلفی بخاری نے برطانیہ کے پاسپورٹ کے اوپر سفر کیا تھا اسرائیل کا۔ مختلف صحافیوں کے ایک گروپ کو عمران خان نے اسرائیل بھیجا۔ گنڈاپور کہہ رہا ہے میں خود ملوں گا افغان کونسل جنرل کو۔ او بھائی تجھے تو تیرے گھر والے ملنے کو تیار نہیں، تو نے افغان کونسل جنرل سے مل کے کیا کر لیں؟ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دیں گے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا لاہور کے کامیاب جلسے کے بعد پنجاب حکومت گھبرائی ہوئی ہے، جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایسا مواد سامنے لا رہے ہیں، ایسا مواد ہے جو ہمارے خلاف استعمال کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن بار بار واضح کی کہ وہ اسرائیل سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اخبار نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو وہ ان کے عقیدے پر تو نہیں چلے گئے، پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی ایجنسیز کی وضاحت دینی چاہیے۔ سوات میں غیر ملکی سفیروں کے پروٹوکول میں شامل پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 4 زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے بم مالم جبا روڈ پر نصب تھا، دھماکے سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس وین غیر ملکی سفیروں کی سیکیورٹی پر مامور تھی، سفارتکار چیمبر آف کامرس کی دعوت پر دورہ کر رہے تھے، تمام سفارتکار محفوظ ہیں اور اسلام آباد روانہ کر دیے گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس وین کے قریب دھماکے کی مذمت کی۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گرد نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ سوات کے دورے پر گئے تمام سفارتکار بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسلام آباد واپس جانے والے سفارتکاروں کے گروپ نے واقعہ دیکھا۔ سفارتکاروں کے قافلے میں شامل پولیس وین IED دھماکے کی زد میں آئی، دھماکے سے پولیس کا جانی نقصان ہوا۔ وزارت خارجہ کی ہمدردیاں شہید اہلکار اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ایسی کارروائیاں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم سے نہیں روک پائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سوات دھماکے کی مذمت، پولیس حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کرنے والے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم متحد اور پرعزم ہے۔ جو میں اینٹی ٹیررسٹ فورس کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی، ایک اہلکار موقع پر جاں بحق ہوا، 2 زخمیوں نے اسپتال میں دم توڑ دیا، ایک اہلکار اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ATF کی گاڑی پر فائرنگ کی مذمت کی اور 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا، کہا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمارا فخر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نیب کی 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی ریکوری، قومی خزانے کو BRT پشاور سے 168 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوئی۔ نیب نے کہا کانٹریکٹ دیتے ہوئے چند مخصوص کمپنیز کو نوازا گیا، تقریباً 1 ارب روپے بغیر کام کے کمپنیز کو دے دیے گئے۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جعلی گارنٹیز اور بوگس آڈٹ رپورٹ جمع کرائی گئی۔ نیب کی 25 سالہ تاریخ کی بڑی ریکوری، BRT پشاور سے قومی خزانے کو 168 ارب روپے سے زائد کا ٹیکہ لگنے سے بچا لیا۔ نیشنل احتساب بیورو کے اعلامیے میں کہا گیا کہ منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیوں کو دیے گئے، 6 کمپنیوں نے 1 ارب روپے بغیر کام کیے حاصل کر لیے۔ کانٹریکٹرز کی جانب سے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جعلی گارنٹی جمع کرائی گئی۔ کانٹریکٹرز نے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ کام بھی مقررہ مدت میں مکمل نہیں کیا گیا۔ کانٹریکٹرز کی جانب سے بوگس آڈٹ رپورٹس جمع کرائی گئیں۔ غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے سفارت خانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا۔ احتساب بیورو نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا تقریباً 31 ارب روپے کا دعویٰ خارج کرایا۔
بتایا گیا۔ نیب نے بتایا BRT پشاور کو اصل لاگت پر مکمل کرانے سے قومی خزانے کو 9 ارب روپے کا ٹیکہ لگنے سے بچایا۔ کانٹریکٹرز نے PDA سے عدالت کے باہر تصفیے کی درخواست کی، جس کے بعد 2.5 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی پر معاہدہ طے پایا۔ ایگریمنٹ کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے تمام کیسز بند کر دیے۔ BRT پشاور کے خلاف 2018 میں تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم وہ ماحول بھی پاکستان کو دیں گے۔ اس وقت پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام ہے، نہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تشویش ہے، وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں۔ دنیا میں وہ قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں۔ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کر سکوں، انہیں زیر نگی کر سکوں۔ اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، ہم کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور طاقتور بنیں۔ ہم فوج کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دفاعی قوت ہے۔ ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو بھی اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی قانون سازی کا اور عوام کے مسائل پر بحث کرنے کا اور اس کے لیے راستہ نکالنے کے لیے طاقتور کردار ادا کر سکے۔ لیکن آج ایک ایک ادارہ ہمارا کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا آئین یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ہم سب کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں، تمام قومیتوں کے بیچ میں، تمام افراد کے بیچ میں، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے آج کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آئیں، تبدیلیاں لائیں۔ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ ضرور تبدیلیاں لائیں، لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے۔ جہاں آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ ایک اچھی تجویز سامنے لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مفاد پنہاں ہے، تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے؟ تو اگر ہم نے واقعی پبلک کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اب آج کل ہر عام آدمی اور ہر نوجوان صبح و شام کی تغیرات سے آگاہ۔ آپ کسی کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حقائق کی طرف جانا ہوگا اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں اور ضرورت کی بنیاد پر کریں۔ ملک اور قوم کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہ دیں، تو تب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، مستحکم کو بنائے اور تمام ادارے مستحکم ہو جائیں تو ملک بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا۔ آپ کے ادارے کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میدان میں جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، ہماری ناتواں صحیح لیکن میں کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار اور ملکی معیشت کی تباہی سے متعلق حقائق منظر عام پر آ گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کے سبب بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے وصول کیے۔ غلط کانٹریکٹس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
کوئلے کے ذخائر کے باوجود مہنگا درآمدی تیل، بجلی بنانے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی، پھر بھی عوام پر مہنگے بلوں کے بم گرائے۔ آئی پی پیز کا گھناؤنا کردار سامنے آنے لگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کچھ آئی پی پیز نے بغیر بجلی پیدا کیے اربوں روپے بٹورے۔ بنگلہ دیش ویتنام کے مقابلے 4 گنا مہنگے ونڈ پلانٹس لگائے گئے۔ معاہدوں میں بھی اوور انوائسنگ کی گئی۔ جتنا امپورٹڈ فیول درآمد کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ سونے پہ سہاگا آئی پی پیز نے مینٹیننس کے پیسے بھی حکومت سے نکلوائے۔ آئی پی پیز فورنزک آڈٹ نہیں کروا رہے۔ بیشتر مالک مقامی ہے مگر معاہدے غیر ملکیوں کے نام پر کیے۔ کچھ آئی پی پیز پہ چند بااثر خاندانوں کی اجارہ داری ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کرتی ہے۔ ابتدا میں آئی پی پیز لگانے کے اخراجات بھی حکومت نے برداشت کیے۔ ٹیکس میں بھی آئی پی پیز کو سہولت دی گئی۔ مدت ختم ہونے پر بھی یہ پلانٹس حکومتی ملکیت نہیں ہوں گے۔ وزارت انرجی اور آئی پی پیز کے معاملات خوش اسلوبی سے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت سرکاری آئی پی پیز کے ٹیرف ٹیکس کم کرنے پر تیار ہے۔ مجموعی طور پر 100 سے زائد پاور ہاؤسز کے ٹیرف کا جائزہ لیا گیا۔ مرحلہ وار چند آئی پی پیز کو بند اور باقی تمام کو ٹیرف میں ریلیف دیں گے۔ حکومت بھی بیجا ٹیکسز کو کم کرے گی۔ انڈسٹری کے لیے خاص طور پر بجلی نرخوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن میں ہمیں اوور انوائسنگ، جن میں ہیٹ ریٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کبھی۔ 1994 کے جو آئی پی پیز ہیں وہ اپنی زندگی 25 سال کی کر چکے ہیں، ٹیک اینڈ پے پہ نکال دیں۔ 2002 کے 4-5 رہ گئے ہیں جو جن کی لائف ہے، ان سے بھی دیکھ لیں۔ اگر کوئی 80-100 ارب دینے والے ہیں دے دلا کے اس کو بھی فائنلائز کریں۔ 2015 کا ہے 35% پیمنٹ جا رہی ہے سی پیک کے پلانٹس کو۔ یہ ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا پڑے گا۔ 50% ابھی بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں ریٹرن آن ایکوٹی میں دیکھ لیں، اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو اس کو حاصل کر لیں۔ ڈیٹا خریدیں دنیا سے کہ جب ساؤتھ ایشیا میں، ویتنام میں جب یہ پلانٹس کمپیٹیبل لگے تو کیا پرائسنگ تھی، وہ خریدیں تاکہ میں ماریا سے نیگوشیٹ تو کروں نا آن این ایکول فوٹنگ۔ میں سے مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان۔ وزارت انرجی اور آئی پی پیز کے معاملات خوش اسلوبی سے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت سرکاری آئی پی پیز کے ٹیرف ٹیکس کم کرنے پر تیار ہے۔ مجموعی طور پر 100 سے زائد پاور ہاؤسز کے ٹیرف کا جائزہ لیا گیا۔ مرحلہ وار چند آئی پی پیز کو بند اور باقی تمام کو ٹیرف میں ریلیف دیں گے۔ حکومت بھی بیجا ٹیکسز کو کم کرے گی۔ انڈسٹری کے لیے خاص طور پر بجلی نرخوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کا کامیاب جلسے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندہ دلانے لاہور نے خوف کے بت توڑ کر زبردست جلسہ کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاق پنجاب حکومت کی جانب سے جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ جھوٹے بیانیے سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ توڑ کر ایک بھرپور جلسہ کیا، ساتھ ساتھ پوری پنجاب کی عوام کا اور اپنی پختونخوا کی عوام کا، کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ ہم غیرت مند لوگ ہیں اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی منزل تک پہنچ کے دکھاتے ہیں۔ اس ملک میں تو سٹینڈرڈ رولز بھی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اور ہماری ایک تحریک ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہمیں چاہیے، اور 1 ریاست 2 دستور نامنظور۔ 5:30 بجے میں کالا شاہ کاکو پہنچ کے لاہور کے اندر پہلا بیریئر کراس کر کے اس کے بعد جو رکاوٹیں آپ نے ڈالی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہیں، لیکن میں اس بار سے یہ نہیں کرتا کہ کم ظرفوں سے امید کرنا ظرف کی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ایران کے صوبے خراسان میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے میں 51 کارکن جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کان میں اب بھی چند افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ دھماکے کے وقت کان میں 70 افراد کام کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق تبس شہر کے قریب کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے زخمیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اورنگی میں محفل میلاد کانفرنس کا انعقاد۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140A کے مسودے پر نون لیگ راضی ہے۔ وزیر اعظم جلد پی پی قیادت سے بات کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین۔ اورنگی ٹاؤن کی عوام کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی پیش کردہ 140A کی آئینی مسودے پر بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال بولے، وزیر اعظم نے ہمیں میٹنگ میں کہا تھا کہ وہ
پیپلز پارٹی سے بات کرے گی ایم کیو ایم کے ساتھ کو ساتھ لے جا کر. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسی آئینی ترامیم بھی ہوں جس سے پاکستانیوں کے لیز پر اختیارات اور وسائل نیچے آئیں. رات کے اوقات میں بجلی لوڈ شیڈنگ جاری رہنے پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے کہ الیکٹرک کے سی او نے یہ کمٹمنٹ کی تھی رات 1 بجے سے لے کے 6 بجے تک لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. اگر کمٹمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے تو ان کو پھر دوبارہ جو ہے وہ بلایا جائے گا, ان سے بات پرس کی جائے گی. تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی, خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد رافع حسین, ABN نیوز, کراچی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا. محسن نقوی نے کام مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے. ایونٹ سے پہلے اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے. شائقین کے لیے ڈیجیٹل اسکور بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.